رمضانوں کے بعد آتی ہے عید الفطر، اور عید الفطر کا جو تہوار ہے ہم جب مناتے ہیں تو یہ ہماری سنت ہوتی ہے۔ عید ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان کے بعد، بٹ عید کی جو ایکچوئل سیلیبریشن ہوتی ہے وہ تقوی کی سیلیبریشن ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب انسان کو حکم دیتے ہیں کہ روزے رکھو اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں نے رکھے تھے، اور تم تاکہ بنو پائسٹ، تم بنو کانشیس، تم بنو رائٹیس، اور تم تقوی کے ساتھ چلو۔ تقوی جو ہے، تقوی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے دین میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کے حساب سے۔ پر جب عید آتی ہے تو عید کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور سیلیبریٹ کر کے ہم اپنے دور کے اندر مٹھائیاں، کیک اور یہ سب جو چیزیں ہمارے دور میں چل رہی ہیں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جو عید کی سیلیبریشن یا کسی ایسی تہوار کی بات کرتے ہیں جب اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں، تو رب العالمین بات کرتے ہیں جب وہ کر رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے بات حج کے بارے میں، اور اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم قربانی کرو اس میں، اور قربانی کر کے اس کے گوشت کو غریبوں کو بھی دو اور محتاجوں کو بھی دو، اور اس کو سیلیبریٹ کرو، بانٹو لوگوں کو۔ تو اللہ رب العالمین یہ ذکر کرتے ہیں سیلیبریشن کا۔ ایک سیلیبریشن کا ذکر اللہ رب العالمین جب اللہ رب العالمین قرآن میں حواریوں کا ذکر فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سیلیبریشن کا دن بنایا اللہ رب العالمین نے، اور اس پہ اللہ رب العالمین نے جو ہے خوان اتارا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے یہ ذکر فرماتے ہیں قرآن میں دو سیلیبریشنز کا۔ جب ہماری عید آتی ہے تو ہماری عید کا جو مقصد ہوتا ہے روزے رکھے، اور روزے رکھ کر کے ہم آگے بڑھے اور ہم اپنے تقوی کو لے کر کے آگے بڑھے۔ اب بات آتی ہے تقوی کیا ہوتا ہے۔ تقوی جو ہے اس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں ہر برائی سے، ہر شیطانی بات سے، ہر ایسی چیز سے جس چیز سے آپ سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، تو یہ آپ کا ہے تقوی۔ تقوی ہے وہ اللہ کی عبادتوں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ ہمارا جو قرآن ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جس طریقے سے لکھا ہے ایک انسان کے لیے، جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، اور پھر ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم اپنے تقوی کو آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ ہم کسی برائی میں نہ پڑیں، ہم چوری نہ، کم تول کر نہ دیں، ہم کسی کی چیز کو نہ رکھیں اپنے پاس، کوئی چیز ہمیں ملے تو ہم واپس کریں اس کو، کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس ججمنٹ میں ڈال رکھا ہے، اور ہر انسان اپنا ایک کردار لے کر کے چل رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور اس کردار کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پورے 12 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، محرم سے لے کر کے ذوالحج تک، حج پہ آ کر کے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا نیا سال محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور آپ پھر اپنی عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا میں آپ اچھے طریقے سے وقت گزارتے ہیں یہاں پہ۔ تو ایک رب بندے سے اس دنیا میں صرف یہی مانگتا ہے کہ اس کے اوپر فیت لے کر کے آؤ، اس کی عبادتیں کرو، اس کے حکم پر چلو، اور اس کو یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین ایک انسان سے یہی چاہ کہ وہ اللہ کو یاد رکھے، برائیاں نہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے یہی مانگتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور باقی جتنی ساری چیزیں ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کمیونیکیشن جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے ہی نہیں، اور جب وہ ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے تو اس جگہ پر جا کر کے جب ہمیں نہ ثواب مل رہا ہے، نہ وہاں پر کوئی عبادت ہو رہی ہے، تو ہم اگر اللہ کے اوپر فیض لاتے ہیں اور ہم اس اللہ کے نظام کو سمجھتے ہیں، جس نظام کو اللہ تعالیٰ رمضان سے عبادتوں کے شروع کرتے ہیں ٹائم کو، اور حج پہ لا کر کے پھر نیا سال شروع کرتے ہیں، جو اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے 12 مہینے کا ایک انسان کو اپنا وقت گزارنے کے لیے، تو اس نظام کے اندر ہم چلتے ہیں، اپنے روزوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور عید کو سیلیبریٹ کرنے کے بعد ہم آتے ہیں بقرہ عید پہ، ہم بقرہ عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور حج کا دن جو ہے وہ ہماری یونٹی کا دن ہوتا ہے کہ ہم سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، اور ایک یونٹی کے ساتھ ایک کپڑوں میں، جہاں پر آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے کون اس میں چل رہا ہے جو آپ سے آپ کی عبادتوں میں بلند ہے، اور کون چل رہا ہے جو اپنے گناہ کے نچلے ترین حصے میں آپ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین وہاں پر لا کر کے ہم سب کو ایک کر دیتے ہیں، ایک ایکول، اور جب ہم ایک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے جتنے بھی معاملات اس دنیا میں چل رہے ہیں، ان معاملات کے اوپر اللہ رب العالمین نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اس دنیا میں، اور اللہ رب العالمین نے یہ تقدیر ہماری لکھ رکھی ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرتے ہیں اس پہ کہ ہم سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں کہ غلط راہ پہ چل رہے ہیں، اور اگر ہم سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں تو کیا وہ سیدھی راہ ہماری جو ہے ہماری کتاب سے ہمیں ملی ہے، اور اللہ کے کلام سے ملی ہے، اس کلام سے ملی ہے جس کلام کو اس نے دل پہ اتارا تھا رب العالمین نے رسول اللہ کے، اور جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور انہوں نے اس میں کوئی زیر زبر پیش بریکٹ کسی چیز کی ایڈیشن ڈیلیشن نہیں کری تھی، انہوں نے اللہ کا کلام ایسے ہی پہنچایا تھا جس طریقے سے جبریل امین سے اللہ رب العالمین کی ایکسپیکٹیشن تھی ایک رسول کو وہ پیغام پہنچانے کے لیے، اور وہ پیغام پہنچتا ہے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ پہنچاتے ہیں ہم تک۔
اور اب ہم نے سوچنا ہے کہ وہ پیغام ہم رسول اللہ سے کس طریقے سے لے رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔